السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سوا ایسے کیوں نہ کیا جائے ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت اس آیت میں ایک جماعت کو حصول علم، دین کی سمجھ حاصل کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ۔ تفقہ فی الدین، اس سے کیا مراد ہے؟ تفقہ فی القرآن و فی الحدیث، دین کی سمجھ مطلب قرآن کی اور حدیث کی سمجھ۔ اس کی بے شمار فضیلت ہے، اس میں سے ایک خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ جس کو دین کی سمجھ ہو، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں تھوڑے گہرے مسائل یا پھر مسائل عقیدے کی گہری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کے علاوہ موٹی موٹی باتیں جس میں ڈانٹا جاتا ہے، ہمارے کسی گناہ پر ڈانٹا جاتا ہے مگر ہم عمل تو نہیں کرتے، ڈانٹا جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے، واقعی مولوی صاحب بہت تھوک تھوک کے بولے، مولوی صاحب جو ہے بہت ڈانٹ کے بولے۔ ہاں، یہ سب بولتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بقیہ اس کے علاوہ کوئی علمی بات اگر کی جائے، کوئی مسئلے کی گہرائی اگر کہی جائے، سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا ہے۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ دے، اے اللہ مجھے تفقہ فی الدین دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنا ہے، کیونکہ تفقہ یعنی دین کی سمجھ، اس سے مراد علم نافع ہے۔ کیا ہے؟ علم نافع، ایسا علم جو نفع دیتا ہے۔ اور یہی نہ دعا سکھائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، کیا دعا سکھائی ہے؟ اللہم انی اسألک، بولیے، علما نافعا، اے اللہ ہم تجھ سے علم نافع طلب کرتے ہیں، علم نافع ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ اور پناہ کون سے علم سے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں کیسے علم سے؟ جو فائدہ نہیں دیتا۔ تو تفقہ کیا ہے؟ علم نافع ہے، اور علم نافع عمل صالح کے لیے ایک اچھی اور مضبوط بنیاد ہے۔ علم نافع عمل صالح کے لیے، نیک عمل کے لیے کیا ہے؟ علم نافع ایک اچھی اور مضبوط بنیاد ہے۔ علم نافع ہے تو ہمارا عمل صالح، اللہ اکبر، مضبوط ہوتا ہے۔ اگر علم نافع ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا بالہدی، یہاں پر مفسرین بتاتے ہیں کہ ہدا سے مراد علم نافع۔ کس کے ذریعے بھیجا رسول کو؟ علم نافع کے ذریعے بھیجا۔ ودین الحق، دین حق سے مراد مفسرین بتاتے ہیں کہ عمل صالح۔ تو
علم نافع جو ہے ایک مضبوط اور ٹھوس بنیاد ہے عمل صالح کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے، دین کی سمجھ دے، قرآن کی سمجھ دے، حدیث کی سمجھ دے، مسئلے کو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ مال کی طلب کی دعا سکھائی. اللہ تعالیٰ نے مال کے طلب کی دعا سکھائی؟ نہیں سکھائی. کیا سکھائی اللہ تعالیٰ نے؟ طلب اگر زیادتی بولے تو کس چیز کی زیادتی مانگنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ علم. وَقُرْ رَبِّي زِدْنِي علما، اے محمد کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی مالا. یہ دعا نہیں سکھائی اللہ نے. ربی زدنی علما، اے رب مجھے زیادتی علم عطا فرما، علم میں زیادتی عطا فرما. کون سا علم؟ کون سا علم نافع؟ کون سا علم؟ علم نافع. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن مجلسوں میں علم سیکھا جاتا ہے، علم سکھایا جاتا ہے، ان مجلسوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا. کیا کہا؟ ریاض الجنہ. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم سکھایا کرتے تھے، علم سکھایا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بازار میں کچھ چیزیں آئی، امپورٹ ہوئی، کچھ چیزیں کیا ہوئی؟ امپورٹ ہوئی مدینے کے بازار میں. تو لوگ سب جو ہے اس کو خریدنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے لوگ بھیڑ جمع تھی. فوری طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں کھڑے ہو کر کے بولا کہ اللہ کے وہاں پر مسجد النبوی میں میراث تقسیم ہو رہی ہے. کیا کہا؟ مسجد النبوی میں میراث تقسیم ہو رہی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے. اب میراث وراثت تقسیم ہو رہی بولے تو سب کا ذہن کس طرف گیا؟ او مال بٹورا جا رہا شاید یہاں پر، شاید میرا بھی حق ہوگا، میرا بھی حق ہوگا. یہ لوگ دوڑ کر کے سب لوگ آ گئے مسجد النبوی، دوڑ کر کے مسجد النبوی آ گئے لوگ. اب دیکھا تو کچھ نہیں، وہاں پر حلقات لگے ہوئے تھے جہاں پر تفقہ فی الدین، علم سکھایا جا رہا تھا، قرآن کی تفسیر بتائی جا رہی تھی، حدیث رسول بتائی جاتی تھی. اس طرح سے حلقات بٹے ہوئے تھے. بھائی لوگ ابو ہریرہ کیا باتیں کر رہے ہو آپ؟ تم نے کہا کہ وراثت تقسیم ہو رہے، کہاں ہے یہاں پہ وراثت؟ کہاں تقسیم ہو رہی؟ کہا کہ تم نے کیا پایا وہاں پر؟ دیکھیں کچھ حلقات تھے، حلقے تھے، علم کے حلقے تھے. تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ ہو رہی تھی وہاں پہ، دین سمجھایا جا رہا تھا، قرآن سمجھایا جا رہا تھا، حدیث سمجھایا جا رہا تھا. کہا وہی نبی کی میراث ہے، کہا وہی نبی کی میراث ہے. اسی لیے کہا گیا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کیونکہ عالم کیا کرتے ہیں؟ ایک صحیح عالم جو نبی کی بات بتانے والے، قرآن کی بات بتانے والے، وہ نبی کی بات ہی بتائیں گے آپ کو، وہ نبی کی وراثت ہی دیں گے. نبی جو ہے وراثت میں مال وال چھوڑ کر کے نہیں گئے. وراثت قیامت تک تقسیم ہوگی نہیں نا، نہیں تقسیم ہوگی، مگر نبی کی وراثت تقسیم ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ علم تقسیم ہوگی، علم تقسیم ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے. سب سے پہلے کس کی توفیق مانگے؟ دین کی سمجھ کی، دین کی تفقہ فی الدین کی، اس دین کی سمجھ کی اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگے. واللہ اللہ تعالیٰ اگر یہ عطا کر دیا، یہ چیز عطا ہو گئی، ہمیں حاصل ہو گئی، اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں. اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا. دیکھیں علماء کا کہنا یہ ہے، میں لاش میں قول ذکر کر کے انشاءاللہ اپنی کل انشاءاللہ العزیز درس ہمارا آگے بڑھائیں گے. خیر علوم علم فقہ، سب پورے علوم میں، سب علوم ہیں، ان تمام علوم میں علم فقہ کا درجہ سب سے زیادہ، تفقہ فی الدین کا درجہ سب سے پہلے نمبر پر ہے. کیسے؟
لِأَنَّهُ يَكُونُ إِلَى الْعُلُومِ تَوَسُّلًا، اس لیے کہ یہی وسیلہ ہے دیگر علوم کے لیے. ہاں سمجھ اگر مل جائیں. اب آدمی ہر کوئی قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، غلط سلط کر دیتے ہیں، سمجھتے نہیں، آیت کو سمجھتے نہیں، کیسے بھی تفسیر کر دیتے ہیں کئی لوگ، ہے نا. اگر جس آدمی کے پاس تفقہ ہو گیا، اللہ عطا فرما دیا، اللہ جس کو تفقہ فی الدین عطا کر دیا، تو کیسے تفسیر کرے گا وہ؟ اللہ اکبر، صحیح تفسیر بتائے گا. اگر تفقہ عطا کر دیا، حدیث کیسے بتائیں گے؟ صحیح حدیث بتائیں گے. وہ تفقہ عطا ہو گئی تو مسئلہ، صحیح مسئلے کو آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہی کیا ہے؟ تفقہ فی الدین، یہ وسیلہ ہے. فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا، ہاں یہ جملہ غور کیجئے، فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا عَلَى أَلْفِ ذِي زُهْدٍ تَفَطَّ، اس لیے کہ ایک فقیہ کس کو بولتے ہیں؟ دین کی سمجھ حاصل کرنے والا، علم فقہ میں گہرائی رکھنے والا، مفتی. واقعی میں ایک مفتی متورع زہد والا، تقوی والا، عمل والا. عالم ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ عالم عمل کے بغیر کم عمل والے ہوتے ہیں، کچھ عالم بہت عمل والے ہوتے ہیں. فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا، ایک فقیہ، زاہد فقیہ افضل ہے کتنے عام ہزار لوگوں سے، ہزار عابدوں سے بہتر ہے. کیسے بھائی؟ بہتر کس اعتبار سے؟ اب دیکھیں، ایک ہے تفقہ فی الدین، جو دین کی سمجھ ہے، حدیث معلوم ہے، اس کو دین معلوم ہے، اس کی نماز ہے. ایک عام آدمی کی نماز ہے. اب اس کو معلوم ہے ایک کہ اس کا معنی، وہ مطلب معلوم ہے اس کو، قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ اہدینا الصراط المستقیم بولتا ہے. صراط المستقیم کی اس کی تفسیر، اس کا معنی ذہن میں، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں اس کے علم ہے. غیر المغضوب، مغضوب علیہم سے مراد کون ہیں؟ ولا الضالین سے مراد کون؟ یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں ہیں. اور کون سی دعا کب پڑھنا ہے، کون سا عمل کب کرنا ہے، ہاں وقت کا بھی صحیح انتخاب اور اس عمل کا بھی صحیح انتخاب کون کرتا ہے؟ جب جس کے پاس تفقہ فی الدین ہو. اور نہ دوسرا آدمی عبادت کرتے رہے گا مگر یہ عبادت کب کرنا ہے نہیں معلوم. کوئی آدمی فجر کی اذان ہو گئی، اذان ہوتے ہی کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھ گیا. قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، بلکہ ثواب ہے نہیں ہے، اس کو ثواب ہے نہیں ہے. اس کے بالمقابل عالم کیا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی جو سنتیں، ان سنتوں پر فقیہ آدمی کیا کرے گا؟ ان سنتوں پر عمل کرے گا. 2 رکعت سنت پڑھے گا، کیونکہ وہی وقت ہے. دعا کرے گا، قبولیت دعا کا وقت ہے. پھر جو ہے دائیں ہاتھ طرف لیٹے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ اکبر. تلاوت گرچہ حرف پر نیکیاں پہ نیکیاں. یہ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ کے مطابق ایک فقیہ کی عبادت کتنی باری پڑ گئی، اس کا بھی وہ وقت گزرا اور اس کا بھی وہ وقت گزرا. وقت کا بھی صحیح انتخاب اور عبادت کا بھی کون سی عبادت کرنی ہے اس سمے، وہ فقیہ ہی کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں علماء اکرام، وَكُن مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةٍ مِنَ الْفِقْهِ، تو لہٰذا تم کیا بنو؟ مستفید، علم فقہ کا فائدہ اٹھانے والے بن جاؤ. تم ہر دن علم فقہ کو تم حاصل کرتے رہو. تو لہٰذا اسی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز ہم باذن اللہ تعالی طہارت شروعات کریں گے. انشاءاللہ فقہ کی تفصیل سے شروع کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے طہارت کے احکام و مسائل انشاءاللہ ہم جانیں گے، کیونکہ عبادات میں العبادت کون سی ہے؟ عبادات میں العبادت کون سی ہے؟ نماز. نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ پاکی. تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ العزیز طہارت کے مسائل، مطلب پاکی صفائی کے مسائل. طہارہ من الحدث کیا ہے، طہارہ من الخبث کیا ہے، جسم کی پاکی کیسی، اور روحانی پاکی کیسی ہونا ہے، ظاہری پاکی کیسی ہونی ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، باذن اللہ تعالی ہم یہاں سے جاننے کی کوشش کریں گے. یہی روزانہ انشاءاللہ پیر سے لے کر جمعرات تک، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 4 دن انشاءاللہ 10 سے 12 منٹ، میکسیمم 15 منٹ انشاءاللہ، کبھی 1-2 منٹ زائد ہو جائیں. اتنی مدت میں انشاءاللہ العزیز اگر اس مسلسل اگر آپ جڑے رہیں گے، حاصل کریں گے علم انشاءاللہ العزیز، تو باذن اللہ تعالی ہمارے عبادات میں ایک الگ طرح سے رونق آ جائے گی ہمارے عبادات میں. اور وہ عبادتیں
انشاءاللہ العزیز بالمقابل پہلے کی عبادات کے ہمارے اس عبادت میں بہت فرق ہم پائیں گے ہر اعتبار سے۔ طہارت کا معنی کیا ہے لغت میں اور اصطلاح میں، طہارت کس کو کہتے ہیں، یہ معنی جان لیں گے، پھر اس کی تقسیم ہے انشاءاللہ العزیز، اس تقسیم کو آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا۔ طہارت کہتے ہیں اردو میں پاکیزگی، صفائی ستھرائی کو کہتے ہیں طہارت۔ طہارت ایک مصدر ہے طہورن طوا کے زبر کے ساتھ، اور ایک مصدر ہے طہورن طوا کے پیش کے ساتھ۔ اگر طہورن آئے طوا کے زبر کے ساتھ تو باب کروما سے آتا ہے، اس کا معنی ہے پاک کرنے والا۔ طہورن کے معنی کیا آتے ہیں؟ پاک کرنے والا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الماء طہورن، پانی کیا ہے؟ پاک کرنے والا ہے۔ اور ایک باب نصرہ سے اگر اس کا معنی لیں، طہور آتا ہے اس کا مصدر، اس کے معنی ہوئیں گے پاک کرنا، پاک کرنا۔ اور ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے طہر۔ طہر یہ حیض کے ضد میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حالت حیض، عورت کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حیض کی حالت اور ایک ہوتی ہے طہر کی حالت۔ تو بقیہ جو 22 دن کے ایام ہیں اس حالت کو کہتے ہیں پاکی کی حالت، یعنی طہر کی حالت۔ اصطلاح میں طہارت کو کہتے ہیں حدث کو رفع کرنا اور نجاست کو دور کرنا۔ یہ دونوں چیزیں سمجھاتا ہوں میں۔ حدث کو ختم کرنا اور نجاست کو دور کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک حدث اور ایک ہے نجاست۔ حدث نجاست، حدث اور نجاست، یہ دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ حدث کو دور کرنا اور نجاست کو ختم کرنا۔ اس کی تقسیم ہے آپ کو تب جو ہے یہ حدث کس کو کہتے ہیں اور نجاست کس کو کہتے ہیں، ان دونوں چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حسی اور ایک ہے معنوی۔ معنوی طہارت ایک ہے اور ایک ہے حسی طہارت۔ معنوی طہارت بولے تو کیا؟ معنوی طہارت جو انسان کے اندر ہوتا ہے، مثال کے طور پر کفر، شرک۔ اگر کوئی انسان حالت کفر میں، حالت شرک میں نماز پڑھے، نماز قبول ہوگی؟ قبول نہیں ہوگی۔ چاہے جتنا بھی پاک کر لیں اپنا، جتنے بار بھی نہا لیں، جتنے بار بھی وہ وضو کر لیں اور نماز کے پورے شروط کے ساتھ، پورے ارکان کے ساتھ ادا کریں، اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی، کیونکہ طہارت معنوی طہارت سے وہ پاک ہی نہیں ہوا ابھی۔ معنوی طہارت سے پاک ہونے کے لیے کیا ہے؟ اس کو توحید قبول کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے، اور کیا قبول کرنا ہے؟ توحید قبول کرنا ہے۔ اگر وہ توحید قبول کرے گا تو معنوی طہارت اس نے پا لیا۔ تو یہ ہو گئی معنوی طہارت۔ دوسری ہے حسی طہارت۔ حسی طہارت کیا ہے؟ بدن کو پاک کرنا، جسم کو پاک کرنا، کپڑوں کو پاک کرنا اور جگہ کو پاک کرنا۔ نماز کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں نا، بدن بھی صاف رہنا اور لباس بھی صاف رہنا اور جگہ بھی صاف رہنا۔ کوئی اگر جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں جا کر کے نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی؟ بیت الخلاء میں نماز پڑھے گا نماز ہوگی؟ حمام میں کھڑ کر کے نماز پڑھے گا ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی۔ تو ایک بدن اس کا صاف رہنا، بدن صاف رہنا کس اعتبار سے؟ بدن وضو کے اعتبار سے بھی صاف ہونا اور غسل کے اعتبار سے بھی صاف رہنا۔ کپڑا بھی صاف رہنا، کپڑے پر اگر گندگی ہے، گندگی اگر ہے، ایسی نجس گندگی ہے جو انسان کو برداشت نہیں ہوتی، تو گندگی کے ساتھ اگر کپڑوں پر نماز پڑھے گا، پیشاب پڑا ہوا ہے، وہ کپڑوں پر نماز پڑھے گا تو ہوگی نماز اس کی؟ نہیں ہوگی۔ تو حسی طہارت کہتے ہیں دوسری قسم، بدن، لباس اور جگہ، یہ تینوں پاک رہنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، کیونکہ اگر وہ پاک ہی نہیں رہا تو اس کے ایمانیات کئی چیزیں بند ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پاک ہی نہیں رہا تو نماز پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھ بھی لے قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی، روزہ رکھتا ہے قبول ہوگا روزہ نہیں قبول ہوگا، حج کرتا ہے حج قبول ہوگا بغیر پاکی کے نہیں قبول ہوگا، اس کا جب طواف ہی نہیں ہوئے گا، جب طواف ہی نہیں ہوگا، اگر کسی انسان پر غسل واجب ہے یہ طواف ہوگا اس کا نہیں ہوگا، طواف کے لیے وضو بھی شرط ہے، تو حج ہوگا اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، گویا یہ پاکی کئی عبادتوں کے لیے کنجی ہے، کئی عبادتوں کے لیے کیلی ہے، چابی ہے یہ، اگر وہ پاکی حاصل کر لیں گے تو آپ کو یہ عبادتیں کرنی پڑیں گی اور یہ عبادتیں آپ کی قبول ہوں گی۔ اب جو میں نے بیان کیا حصی طہارت، یہ حصی طہارت بدن، کپڑا اور جگہ پاک ہونا، اس کی دو قسمیں ہیں، یہی جو شروع میں نے تعریف کیا نا، اب اس بات پر میں آ رہا ہوں، حدث اور خبث، حدث اور نجاست۔ حدث کس کو کہتے ہیں؟ حدث جس میں انسان کا بدن پاک ہو باطنی اعتبار سے، کس سے پاک ہو؟ جس سے غسل اور وضو واجب ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہوا خارج ہو گئی تو گویا اس کو پاک ہونا ضروری ہے، یہ حدث کی طہارت حاصل کرنا ضروری ہے اس پر۔ اونٹ کا گوشت کھا لیا تو ایسی صورت میں حدث کی طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جس سے غسل اور وضو واجب ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں طہارہ من الحدث، حدث سے پاک ہونا۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے خبث، جس میں انسان کا بدن ظاہری اعتبار سے پاک ہونا، انسان کا بدن ظاہری اعتبار سے پاک ہونا، اگر پیشاب یا پاخانہ ہاتھ پر لگا ہوا ہے، زیادہ لگا ہوا ہے تو وہ نماز پڑھے گا تو نہیں، اس کو پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح لباس ظاہری اعتبار سے پاک ہونا، اسی طرح جگہ جو ہے ظاہری اعتبار سے پاک ہونا، اس جگہ پر اگر کوئی پیشاب کیے ہیں تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہے نجاست سے پاک ہونا، اور یہ ہو گیا حدث سے پاک ہونا، جیسے میں نے کہا وضو ٹوٹنے والی چیزیں، غسل توڑنے والی چیزیں، یہ حدث سے پاک ہونا۔ ظاہری پاکی یہ نجاست سے پاک ہونا، اسی لیے میں نے تعریف میں بتایا کہ طہارت کہتے ہیں حدث کو دور کرنا اور نجاست کو ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں طہارت۔ پھر حدث کی دو قسمیں ہیں، ایک کبرا اور ایک صغرا، ایک جو ہے کبرا اکبر اور اصغر۔ بڑی گندگی جیسے مثال کے طور پر جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، عورت ہے حیض آ گیا غسل واجب ہو جاتا ہے، عورت ہے نفاس آ گیا غسل واجب ہو جاتا ہے، مرد یا عورت ہے دونوں ہیں، دونوں کو جو ہے احتلام نکل گیا تو کیا واجب ہو گیا؟ غسل واجب ہو گیا، ہم بستری کر لی غسل واجب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اکبر۔ اکبر اصغر جس میں وضو واجب ہو جاتا ہے، جیسے منی، مزی، مدی، اور اسی طرح سے پیشاب آ گیا، اسی طرح سے ہوا خارج ہو گئی، اونٹ کا گوشت کھا لیا، گہری نیند ہو گئی، اس کو کہتے ہیں جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، اور جس میں وضو واجب ہو جاتا ہے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ تو آج کے درس میں میں آپ کو دو باتیں بتایا، ایک طہارت کا معنی، لغت میں طہارت کا معنی کیا ہے، اصطلاح میں طہارت کا معنی کیا ہے، پھر طہارت کی تقسیم، تاکہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں طہارت اکبر و اصغر سے ہمیشہ پاک رہنے کی اللہ تعالیٰ، حدث اکبر و اصغر سے پاک رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔